اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کے جاتے ہی امریکہ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ شہباز شریف حکومت کو ایسی وارننگ دے دی جو ہر محب وطن پاکستانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑا ڈالے۔ یہی نہیں، اس سے پہلے امریکی پینٹاگون کے ترجمان نے بھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پاکستان کی موجودہ حکومت کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ امریکہ نے شہباز شریف حکومت کو کیا وارننگ دی اور اب مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات کیسے ہوں گے، یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کو لے کر امریکہ کی باڈی لینگویج اب کیسی ہے اور وہ کس ٹون میں پاکستان کو مخاطب کر رہے تھے۔ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جانب جہاں امریکہ محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون کی جانب سے پاکستان کی نئی منتخب حکومت کو اس کی اصل اہمیت بتائی گئی، وہیں دوسری جانب پاک فوج کی نہ صرف تعریف کی گئی بلکہ پاک فوج کے ساتھ تعاون اور تعلقات جاری رکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔ اس ہنگامی پریس کانفرنس کا اصل مقصد کیا تھا، یہ بھی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ دنیا کی بدلتی صورتحال پر مشتمل ہماری ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ ناظرین، دنیا کا اصول ہے کہ جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کرتے کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا، اور یہی پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ جب سے پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے، اعلیٰ سطح پر یہ دوسرا موقع ہے جب پاکستان کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اردو دنیا کے اس پلیٹ فارم سے بتایا تھا کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کئی ایسی باتیں کی تھی جو کہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، اور آج بھی امریکہ نے ہمارے ساتھ وہی کیا۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو شخص نظر آ رہا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا پریس سیکریٹری جان کربی ہے۔ اسی جان کربی نے اپنی 38 منٹ طویل پریس کانفرنس میں تقریباً 13 مرتبہ پاکستان کا نام لیا۔ اسی جان کربی نے اپنی 38 منٹ طویل پریس کانفرنس میں تقریباً 13 مرتبہ پاکستان کا نام لیا، مگر ایک بار بھی اس نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا۔ جان کربی سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں چونکہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے تو کیا امریکی حکام پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جو ملٹری تعلقات ہیں وہ بحال ہیں یا پھر وہ بھی سرد مہری کا شکار ہیں۔ جان کربی نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کا ابھی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم سے کوئی رابطہ یا بات چیت نہیں ہوئی اور اس کی فی الحال ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحافی نے جب پاکستان میں امریکی مداخلت سے متعلق سوال پوچھا تو اس پر جان کربی نے جواب دینے سے معذرت کر لی اور اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ ناظرین، کل پاک فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار نے راولپنڈی میں پریس بریفنگ کے دوران عمران خان کی جانب سے ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے مبینہ غیر ملکی سازش کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ پاک فوج نے خط کے معاملے پر اپنا موقف قومی سلامتی کمیٹی میں پیش کیا۔ ہماری خفیہ ایجنسیاں تمام خطرات کے خلاف چوکنا ہیں اور خفیہ ایجنسیوں سمیت تمام ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ خود دیکھ لیں کہ قومی سلامتی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے اس بات کی بھی تردید کی کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے نہیں مانگے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے اور نہ ہم نے دیے۔ اگر مانگتے بھی تو پاک فوج کا وہی موقف ہوتا جو وزیر اعظم کا تھا، یعنی پاک فوج کی جانب سے انہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا جاتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا گیا۔ DGISPR سے سوال کیا گیا کہ گزشتہ 3.5 برس میں امریکہ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت تناؤ کا شکار رہے ہیں، جبکہ آرمی چیف نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں حال ہی میں دونوں ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا اشارہ دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی سیکیورٹی ڈائیلاگ میں کی گئی تقریر پر بہت تنقید ہوئی، یہ خارجہ پالیسی کی ڈومین میں مداخلت ہے، مگر انہوں نے کوئی بات پاکستان کی واضح خارجہ پالیسی کی منافی نہیں کی۔ ناظرین، پاک فوج کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب سابق وزیر اعظم عمران خان سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور عوام کو امریکی سازش اور دباؤ سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ تاہم فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے بیان سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ناظرین، پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کی جانب سے ایک طرف جہاں سول حکومت کو غاز نہ ڈالی گئی تو وہیں پاکستان آرمی کی تعریف کی گئی۔ جان کربی نے کہا کہ امریکہ کے پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ ایک صحت مند ملٹری ٹو ملٹری تعلقات ہیں۔
और हमें तवक्को है कि ये ताल्लुकात जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में पाकिस्तान के कलीदी किरदार और दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तानी अवाम खुद अपने मुल्क में दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। अमरीका ने इस खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ अपने मफादात का इश्तराक किया। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के अमरीका पर इनकी हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर मुल्की सियासत के बारे में कोई तबसरा नहीं करेंगे। पेंटागन के तर्जुमान का ये बयान उस वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नए वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया है और अमरीका से देरीना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। नाज़रीन, पेंटागन चीफ का पाक फौज के हवाले से इस वक्त दिया गया ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि पेंटागन की हैसियत अमरीका में वही है जो कि इंसानी जिस्म में दिमाग की होती है। अमरीका की तमाम दिफाई पॉलिसियां और स्ट्रेटेजिक मामलात पेंटागन ही तय करता है। वैसे भी पाक फौज से ताल्लुकात को बनाकर रखना अमरीकियों की मजबूरी भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन और नंबर 1 एजेंसी है। ISI की परफॉर्मेंस CIA अफगान वार में देख चुकी है कि कैसे हमारे मारखोरों ने रूस को तिगनी का नाच नचा कर रख दिया था। नाजरीन, अमरीका भी बहुत सियाना है। पाकिस्तान को लेकर अमरीका दोगली पॉलिसी अपनाए हुए है। एक तरफ पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम की कुर्बानियों का एतराफ करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे दुश्मन मुल्क भारत के साथ मिलकर हमें दहशतगर्द कहते हैं। जी हाँ नाजरीन, अमरीका और भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दे। वाशिंगटन DC में भारत और अमेरिका के दरमियान जारी 2+2 डायलॉग के इख्तिताम पर जारी मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस, फौरी और पायदार कार्रवाई करे। मुश्तरका बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इस बात को भी यकीनी बनाए कि इसके ज़ेर इंतजाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। बयान में मुंबई और पठानकोट हमलों की जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को ये सीधी धमकी है जिस पर ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अगर यहाँ इमरान खान की हुकूमत होती तो अमरीका को जरूर कोई ना कोई मुंह तोड़ जवाब देते, मगर शहबाज हुकूमत की जानिब से अमरीका और भारत को इस इल्जाम और धमकी का कोई जवाब ताहाल नहीं दिया गया। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलेंगे 2+2 डायलॉग में भारत अपने 4 इत्तेहादियों अमरीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात करता है। ये मुज़ाकरात भारत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा करते हैं। ये पहली बार नहीं कि जब भारत ने अपनी नाक़िस सिक्योरिटी मंसूबाबंदी का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया हो। कोई भी सबूत मुहैया ना करने वाले भारत ने हमेशा चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।